بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقاصد فی الیمین والمکرہ والناسی سواء، اور جان بوجھ کر قسم کھانے والا یا زبردستی قسم کھانے والا اور بھول کر قسم کھانے والا سواء، سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ سبھی اگر اس کے خلاف کریں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، حتیٰ تجب الکفارہ، یہاں تک کہ سب اگر اس کے خلاف کام کرے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ لقولہ علیہ السلام، دلیل میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ہیں کہ جس میں سنجیدگی ہے اور جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی تین چیزیں ایسی ہے کہ جن کی جو ہے جن کو کوشش سے کرو تو کوشش ہے اور مذاق کرو تو بھی کوشش ہی ہے، یعنی کہا یہ جائے گا کہ آپ نے کوشش سے ہی وہ کام کیا، سنجیدگی میں ہی وہ کام کیا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ النکاح والطلاق والیمین، نکاح اور طلاق اور یمین۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے دو گواہ کے سامنے کہا مذاق میں ہی صحیح کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ کہے کہ ہم نے تو یہاں پہ کیا کیا تھا؟ مذاق کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یعنی طلاق دیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دیا تھا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ اور ایسے ہی قسم کسی نے مذاق میں کھایا تو قسم لاگو ہو جائے گی۔ والشافعی رحمہ اللہ یخالفنا فی ذلک، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ ہماری کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، ہم سے خلاف کرتے ہیں۔ وَسَنُبَيِّنُ فِي الْإِكْرَاهِ، اور اکراہ کے بیان میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ حالت اکراہ میں بھی ہمارے نزدیک واقع ہو جائے تو اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، اسی میں سے ایک طلاق اور قسم ہے۔ اور امام شافعی جو ہے مکرہ کے عمل سے حکم کو ثابت نہیں کرتے ہیں، یعنی زبردستی کسی سے کچھ کہا گیا اور اس نے کر دیا، تو جیسے زبردستی کلمہ کفر بک دینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، ایسی زبردستی کوئی طلاق دے دے تو طلاق نہیں پڑے گی، امام شافعی یہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ومن فعل المحلوف علیہ مکرہا او ناسیا فہو سواء، اور اگر کسی نے قسم تو کھائی جو ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، یوں قسم کھائی، اور اس کام کو بھولے سے کر لیا، جیسے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آج قسم کھاتا ہوں کہ سیب نہیں کھاؤں گا، تو اس کو نبھا بھی رہا تھا، سیب نہیں کھا رہا تھا، لیکن کہیں پہ بیٹھا تھا اور اچانک جو ہے اس کے سامنے کسی نے سیب کا ٹکڑا پیش کیا، کھا لیا، کھانے کے بعد یاد آیا کرے میں نے تو اس پر قسم کھائی تھی، تو حانث ہو جائے گا، وہ ہمارے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ یا کسی نے زبردستی اس کو کھلا دیا، اس چیز کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی لیکن زبردستی اس کو کسی نے تو بھی حانث ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ومن فعل المحلوف علیہ، کسی نے محلوف علیہ کو کر لیا، محلوف علیہ کا مطلب جس پر قسم کھائی تھی اس کام کو کر لیا، مکرہن زبردستی اور ناسین یا بھول کر، فہو سواء، تو دونوں حکم برابر ہے۔ لأن الفعل الحقیقی لا ينعدم بالاکراہ وہو الشرط، اس لیے کہ فعل حقیقی اکراہ سے منعدم نہیں ہوتا، فعل حقیقی یعنی زبردستی کوئی کام کر لیا تو اس کام کا وجود ہوگا، وہ کام منعدم، وہو الشرط، اور یہ شرط ہی ہے، قسم ٹوٹنے کے لیے یہی شرط ہے نا کہ اس کام کو انجام دے لیا جائے، اور زبردستی کسی نے اس کام کو کیا تو وہ کام منعدم نہیں ہوتا بلکہ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے بامر مجبوری نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا موبائل ٹوٹے، لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ موبائل نہیں پھینکو گے تو میں سر پہ ڈنڈا ماروں گا، آپ نے زبردستی موبائل پھینک دیا یا بھولے سے موبائل پھینک دیا، تو یہ تھوڑی ہے کہ بھولے سے شیشہ نیچے گرا تو ٹوٹے گا نہیں، اس کا کام تو ٹوٹنا ہے تو ٹوٹ ہی جائے گا نا۔ طلاق میں بھی یہی ہوگا معاملہ، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مُغْمَنْ عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمَنْ عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ،
ایسے ہی جب اس کو کیا، یعنی اس کام کو جس پر اس نے قسم کھائی تھی اس کو کیا اس حال میں کہ اس پر بے ہوشی طاری تھی، وَهُوَ مُغْمَنْ عَلَيْهِ، یہ واو حالیہ ہے یہاں پر، اس حال میں کہ وہ ایسا تھا مغمن علیہ کہ اس پر کیا طاری تھی، اغمام، بے ہوشی طاری تھی، او مجنون، یا جنون کی حالت طاری ہو گئی، اور جنون کی حالت میں وہ کام اس نے کر لیا جس کام کے نہ کرنے پر اس نے، تو بھی بات جو ہے مکمل ہوگی۔ لتحقق الشرط حقیقتاً، کیونکہ حقیقتاً شرط کا تحقق ہو گیا، یعنی قسم ٹوٹنے کے لیے جو چیز شرط لگائی تھی اس شرط کا وجود ہو گیا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْسُ لا، اگرچہ حکمت گناہ کا اٹھانا ہو تو حکم کا دار و مدار اس کی دلیل پر ہوگا، اور وہ حنس ہے نہ کہ حقیقت ذنب پر، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قسم توڑنا گناہ نہ ہو، قسم توڑنا جیسے اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، ماں باپ سے، اور بات کر لیا، تو اگرچہ یہ کام بات کرنا گناہ ہے کیا، اور پیچھے کہا تھا نا کہ قسم جو ہے وہ اللہ کے نام کی عزت کے ہتک کا جو گناہ ہے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہے نا، لیکن اصل قسم تو یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اصل قسم کوئی جس کام پر قسم کھائی تھی اس کام کو اس نے ادا کر دیا تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے نزدیک حکم کا دار و مدار اس کی دلیل پر ہوگا، کس پر ہوگا، اور دلیل ہے قسم کو توڑ دینا، قسم کو، تو قسم کو توڑ دینا چاہے گناہ کے طور پر ہو یا بغیر گناہ کے ہو، بہرحال کفارہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ، اور اگر حکمت گناہ کو اٹھانا ہو تو حکم کا دار و مدار اس کی دلیل پر ہوگا، وَهُوَ الْحِنْسُ، اور وہ دلیل کیا ہے، حنس، یعنی قسم کھائی اور قسم توڑنے کی حکمت یہ ہو کہ گناہگار بندہ نہ ہو جائے، جیسے قسم کھائی کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم ہے نا، قسم کیا کھائی، اب قسم کو توڑا کس لیے جا رہا ہے، حکمت اس میں کیا ہے، رفع ذنب، کہ اس قسم کو نبھائے گا تو بندہ کیا ہوتا چلا جائے گا، گناہگار ہوتا چلا جائے گا، تو رفع ذنب کے باوجود جو ہے فالحکم یدار علی دلیلہ، کفارے کا حکم کا دار و مدار کس پر ہوگا، اس کی دلیل پر ہوگا، وَهُوَ الْحِنْسُ، اور وہ دلیل کیا ہے، حنس ہے، لا علی حقیقت الذنب، حقیقت ذنب جو ہے کفارے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا، کون سے الفاظ یمین کہلائیں گے اور کون سے الفاظ یمین نہیں کہلائیں گے۔ یمین کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی پابندی کرنا اور اس کے خلاف کر دینے سے سزا لاگو ہو جاتا ہے، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، یمین۔ اس کی ایک صورت ہے قسم، قسم یمین کی ایک صورت ہے، ایک فرد ہے، یعنی یمین اور قسم دونوں ایک چیز نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ قسم عام ہے کہ اس میں جزا لازم آئے، یا جیسے یہ قسم اگر لغو ہو تو اس پر کوئی جزا ہے کیا، قسم اگر غموس ہے تو، قسم اگر غموس ہے توبہ ہے نا، اس میں جزا ہے کیا، جزا یعنی بدلہ دینا پڑتا ہے کیا۔ اور یمین کس کو کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنے آپ کو اس نے پابند کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف کرنے پر اس پر کیا لازم آئے، سزا لازم آئے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، یمین کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، چاہے اس کو آپ اپنی زبان میں قسم کہو یا نہ کہو، جیسے کسی نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ سامان نہ بیچوں تو میری بیوی پر طلاق، اس کو آپ قسم کہتے ہو کیا، بولو بھائی، لیکن یہ یمین ہے کہ نہیں، یمین ہے، اس نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ میں یہ سامان ان کو بیچوں گا، نہ بیچا تو اس کی جزا کیا لاگو ہوگی کہ اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، یہ یمین ہے لیکن قسم نہیں ہے۔ اس لیے اردو زبان میں یمین اور قسم کا ایک ترجمہ نہیں سمجھنا آپ کو، یمین کچھ الگ چیز ہے اور قسم کچھ، قسم کے افراد میں سے ایک فرد جو یمین منعقدہ ہے وہ یمین کی ایک صورت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟
تو کون سی چیزیں جو ہے یمین ہوں گی، یعنی کون سا کلام یمین ہوگا اور کون سا کلام یمین نہیں ہوگا؟ یہاں یمین سے مراد یمین منعقدہ، یمین سے مراد یمین منعقدہ، کون سا کلام یمین منعقدہ ہوگا اور کون سا کلام یمین منعقدہ نہیں ہوگا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال والیمین باللہ او باسم آخر من اسماء اللہ تعالی کالرحمن والرحیم او بصفت من صفاتہ التي يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه لأن الحلف بها متعارف ومعنى اليمين وهو القوة حاصل۔ اور یمین اللہ کے نام کے ساتھ ہے، باللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، یمین ہے اللہ کے نام کی قسم کھانا، اور باسم آخر من اسماء اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی دوسرے اور نام کی قسم کھانا، کر رحمان جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اور بصفت من صفاتہ التی یعرف بها عرفا، یا اللہ کی صفات میں سے ایسی صفت پر قسم کھانا جس پر قسم کھانا کیا ہو؟ عرف ہو، کعزت اللہ جیسے اللہ کی عزت کی قسم، وجلالہ اللہ کی جلال کی قسم، وکبریائہ اللہ کی کبریائی کی قسم، لأن الحلف بها متعارف، کیونکہ عربیوں میں اس طرح کی قسم کھانا کیا ہے؟ متعارف ہے۔ ومعنی الیمین وهو القوة حاصل، اور یمین کا معنی یعنی کلام کو قوی کرنا، وهو القوة، یمین کا معنی کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ یمین کس لیے ہوتی ہے؟ اپنے کلام کو قوی کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ومعنی الیمین وهو القوة حاصل، اور یمین کا معنی اور وہ قوت ہے، یعنی کلام کی قوت ہے، تو یہ حاصل بھی ہے۔ لأنه يعتقد تعظیم اللہ وصفات، تہو ہے کہ تہی ہے؟ اچھا، تعظیم اللہ و تعظیم صفات ہی، اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کی عظمت کا کیا کیا ہے؟ اعتقاد کیا ہے۔ یعنی جب اللہ کے نام کی قسم کھائی تو ذات خداوندی کی عظمت کا اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، اعتقاد کیا، اور اللہ کی صفات کی ذریعے قسم کھائی ہے اور اللہ کی صفات کی عظمت کا اس نے ارادہ کیا۔ فصلح ذکرہ حاملا ومانعا، تو اس کو ذکر کرنا یعنی ان الفاظ کو ذکر کرنا حامل اور مانع دونوں ہو کر درست رہے گا، دونوں ہو کر کیا رہے گا؟ درست ہوگا، یعنی قسم کو اٹھائے گا بھی اور اس چیز سے روکنے والا بھی ہوگا جس چیز پر اس نے قسم کھائی ہے۔ قال الا قولہ، یہاں سے کچھ عربی اعتبار سے کچھ الفاظ صفات خداوندی کا استثناء کر رہے ہیں کہ وہ اگرچہ اللہ کی صفات ہے لیکن اس سے قسم کھانا عربیوں میں متعارف نہیں ہے، تو ان الفاظ کو بطور قسم کسی نے ذکر کیا تو اس کو دوسرے معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عرف قسم کا دار و مدار عرف پر ہے۔ کون سا کلام قسم، کون سا کلام قسم نہیں ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ عرف پر ہے۔ تو کچھ الفاظ کا استثناء کر رہے، کہتے ہیں الا قولہ وعلم اللہ، مگر کسی کا یہ کہنا کہ وعلم اللہ، یا صرف وعلم اللہ لیجئے، کسی نے کہا کہ اقسم علم اللہ بعلم اللہ، یا کہا وعلم اللہ، واو قسمیہ کے ذریعے کیا کہا؟ وعلم اللہ، فإنہ لا یکن یمینا، تو یہ یمین نہیں ہوگا، لأنہ غیر متعارف، اس لیے کہ یہ قسم کے لیے غیر متعارف ہے، وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ، اور اس لیے بھی کہ کبھی کبھی علم اللہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ معلوم اللہ، جیسے یعنی علم معنی کیا لے لیتے ہیں؟ اور معلوم اللہ کی صفت نہیں ہے، علم اللہ کی صفت ہے، معلوم اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یقال، معلوم تو شے ہے نا جس سے اللہ کی صفت متعلق ہوتی ہے، یقال، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علم معنی معلوم بھی ہے، ایک مثال دے رہے ہیں کہ دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر علمک فینا، اے معلومک، اللہم اغفر علمک فینا، مطلب یہ ہوگا اے اللہ ہم میں، اے اللہ بخش دے کس چیز کو؟ معلومک فینا، علمک فینا بمانا معلومک، ہم میں جو گناہ تجھے معلوم ہے اس معلوم گناہ کو کیا کر دے؟ ہماری ذات میں تجھے جو گناہ کیا ہے؟ معلوم ہے، اس معلوم گناہ کو کیا کر دے؟ بخش دے، یوں دعا کرتے ہیں۔ تو علم معنی معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم نہیں ہے کیونکہ صفت نہیں ہوگی پھر۔ ولو قال، اور اگر یوں کہا وغضب اللہ وسخطہ، اللہ کے غضب کی قسم، یا کہا اللہ کی ناراضگی کی قسم،
یعنی اردو زبان میں تو قسم لفظ استعمال کر رہا ہوں، یوں کہا وغضب اللہ یا کہا وسخط اللہ، لم یکن حالفا تو اب بھی حالف، وقضا ورحمت اللہ ایسے ہی جب کیا جی اردو زبان میں قسم کے چونکہ لفظ قسم بولے گا نا تو اردو زبان میں قسم لاگو ہو جائے گی، یہ عربی اعتبار سے بات چل رہی ہے۔ وقضا ورحمت اللہ ایسے ہی جب کیا کہا ورحمت اللہ، کیوں؟ لأن الحلف بها غیر متعارف، اس لیے کہ ان الفاظ کے ذریعے قسم کھانا غیر متعارف، وَلِأَنَّ الرحمت قد يراد بها اثرها، اور اس لیے بھی کہ رحمت بول کر کے کبھی اب معنی یہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت کی قسم معنی اللہ کی جنت کی قسم، اور جنت کی قسم قسم نہیں ہے، کیونکہ رحمت جو ہے جنت کو بھی کہا جاتا ہے، رحمت بارش کو بھی کہا جاتا ہے، آگے دیا بھی ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْمَطَرُ، قرآن پاک میں بارش کو کیا کہا گیا ہے؟ رحمت، ایسی جنت کو بھی کیا کہا گیا؟ رحمت۔ وَالْغَضَبُ وَالسَّخْطُ يُرَادُ بِهِمَ الْعُقُوبَةُ، اور غضب و سخط سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ سزائیں، اور سزائیں اللہ کی صفت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زیادہ سے یہ معنی ہوگا کہ اللہ کی سزا کی قسم، اللہ کی اور سزا صفت خداوندی نہیں ہے اس لیے قسم نہیں ہے۔ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور اگر کسی نے اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کی قسم کھائی، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں اردو میں سر کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، جان کی قسم، لم یکن حالفاً تو قسم کھانے والا وہ نہیں ہوگا۔ اور بیوی تو بولتے ہیں میری قسم کھاؤ، یا مطلب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی قسم کھانے کو بہت بڑی قسم سمجھتے ہیں۔ ہاں، قرآن شریف کی قسم کے بارے میں ہے کہ ہمارے زمانے میں اس کو قسم مانیں گے، آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ کن نبی والکعبہ، جیسے کس کی قسم کھانا؟ نبی کی قسم کھانا، یا کس کی قسم کھانا؟ کعبہ کی قسم کھانا۔ لقولی علیہ السلام، یہ قسم کیوں نہیں ہے؟ من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیذر، کہ تم میں سے جو کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے یا چھوڑ دے۔ وَقَضَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَف قَالَ رضی اللہ عنہ معناه أن يقول وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُمَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ التَّبَرِّي مِنْهُمَا كُفْرٌ۔ ایک عبارت ہے، کہتے ہیں کسی نے قسم کھائی قرآن کی کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، تو ہمارے نزدیک جو ہے ابھی اردو زبان میں قرآن کی قسم قسم ہے، قرآن کی قسم قسم ہے، اور اگر قرآن ہاتھ میں لے کے کہا کہ میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم نہیں ہے۔ ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں، کیا ہاتھ میں لے کے کہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، قسم کب ہے؟ جب وہ کیا کہے؟ مجھے قرآن کی قسم ہے، کہ قرآن پاک کی دو تعریف کی گئی ہے، جس میں سے ایک تعریف جو ہے کی جاتی ہے کہ وہ کلام ازلی ہے جو اللہ کی صفت ہے، اس اعتبار سے، اور ایک اگر قرآن کی یہ تعریف ہو ما نقیلا والی تعریف، ما نقیلا الینا بین الدفتي المصاحفی تواترن والی جو تعریف ہے نا، اس تعریف کے اعتبار سے قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ایک اعتبار سے قرآن کیا اللہ کی صفت ہے۔ خیر، یہاں کہتے ہیں کہ اذا حلف بالقرآن، جب قرآن کی قسم کھائے تو قسم نہیں ہے، لأنہ غیر متعارف۔ کہتے ہیں صاحب قدوری نے فرمایا، یا صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ان یقول، یہ کہنا، والنبی والقرآن، قرآن کو کسی اور دوسرے لفظ سے ملا کر کہے، یوں کہے کہ نبی اور، تو اب نبی اور قرآن کی قسم کہے تو پھر جمع کر کے کہے تو یہ قسم نہیں ہے۔ اما لو قالا، لیکن اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں، اگر میں یہ کام نہ کروں تو انا بریء منہما، تو میں ان دونوں سے کیا ہوں؟ بری ہوں، اس طرح اگر کہے معاذ اللہ، یہ بہت بھاری قسم ہے، یکون یمیناً، تو اب یہ کیا ہو جائے گی؟ قسم ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن التبرئ منہما کفر، اس لیے کہ ان دونوں سے برأت ظاہر کرنا، تو جب نہیں کرے گا وہ کام، جس کام کے کرنے کے بارے میں ایسا کہا ہے، شرط رکھا ہے، نہیں کرے گا تو کیا برأت ہو جائے گی، کافر ہو جائے گا، اس لیے اس کو پوری کرنے کے لیے اس کو کیا کہا گیا؟ قسم کہا گیا کہ یہ قسم ہے۔ اچھا دیکھیں، عربی میں اس کو یمین ہی کہیں گے کہ ایک چیز پر دوسری چیز کو ڈیپینڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اور نہیں کرے گا تو جزا لازم آئے گی۔ اردو میں جس کو ہم قسم بول رہے ہیں، میں نے جو کہا نا کہ یمین اور قسم میں فرق ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ ہر یمین جو ہے وہ جزا
ہر یمین کے کیا بولتے ہیں توڑنے پر جزا نہیں ہے. جیسے قسم کچھ ہے جس پر جزا نہیں ہے، تو وہ قسم الگ چیز ہے اور یمین ایک الگ چیز ہے. اس اعتبار سے فرق ہے دونوں میں کہ یمین اور قسم میں یوں سمجھیے کہ جس کو یمین کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ، تو اگرچہ مجازی طور پر جو ہے یمین غموس اور یمین لغو کو بھی یمین ہی کہا گیا، لیکن فقہی طور پر یمین کس کو کہا جائے گا؟ یعنی مجازی نہیں بولیں گے، یعنی لفظی طور پر یمین تینوں کو عام ہے، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ. لیکن اصل یمین جو ہے اس قسم کو کہتے ہیں، بلکہ جو اردو میں جس کو قسم بھی نہ کہا جائے وہ بھی یمین ہے. جیسے میں نے کہا، کسی نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو کیا ہے؟ طلاق ہے. یہ اردو اعتبار سے قسم نہیں ہے، لیکن عربی میں یہ فقہی طور پر یہ یمین ہے. فقہی طور پر کیا ہے؟ تو اس طور پر فرق یاد رکھنا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، قسم جب بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف کون سی بات آتی ہے؟ اللہ کی قسم، ایسی نا، یعنی قسم کے ساتھ جو لفظ بولا جائے اسی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قسم. حالانکہ کچھ الفاظ اس میں قسم ذکر نہ کرو تو بھی کیا ہے؟ وہ قسم ہے بمعنی یمین ہے. قسم ہے بمعنی کیا؟ یمین ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ والحلف بحروف القسم، اور قسم جو ہے حروف قسم کے ذریعے سے ہوتی ہے. قسم کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اور حروف قسم کیا کیا کہتے ہیں؟ الواو، واو ہے، کقولہ واللہ، والباء کقولہ باللہ، والتاء کقولہ تاللہ. یہ 3 حروف. لأن كل ذلك معہود فی الایمان، اس لیے کہ یہ سب کے سب قسم میں کیا ہے؟ معہود ہے، مروج ہے، مشہور ہے. ومذکور فی القرآن، اور قرآن میں کیا ہے؟ مذکور ہے. وقد یضمر الحرف، کبھی کبھی عربی زبان میں، اردو میں نہیں ہے، کبھی کبھی عربی زبان میں حرف قسم کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف، پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. فیکون حالفا، تو بھی کیا ہوگا؟ وہ حالف ہوگا. کقول ہی، جیسے کوئی یوں کہے اللہ لا افعل کذا، واللہ نہ کہے، کیا کہے؟ اب اس کے بعد اعراب میں اختلاف ہے کہ حرف قسم کو حذف کریں گے تو مجرور ہی رہے گا یا منصوب بنظر خافض ہوگا؟ وہ لفظ جو ہے مجرور رہے گا یا منصوب بنظر؟ تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ ہی یا اللہ. اللہ ہی کہتے ہیں لأن حذف الحرف من عادت العربی ایجازا، اس لیے کہ ایجاز کے طور پر حروف کو حذف کرنا عربیوں کی عادت ہے. ثم قیل ینصب، پھر کہا گیا کہ وہ جو لفظ ہے محلوف بہی لفظ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جس لفظ کی قسم کھائی جائے اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ محلوف بہی. محلوف بہی منصوب ہوگا لانتزاع حرف خافض، حرف جر کے انتزاع کی وجہ سے، اٹھا دیے جانے کی وجہ سے، ہٹا دیے جانے کی وجہ سے. وقیل یخفض، اور کہا گیا کہ مجرور ہی پڑھا جائے گا. فتکون الکسرۃ دالۃ علی المحذوف، تاکہ کسرہ کیا رہے؟ محذوف حرف پر دلالت کرتا رہے. وکذا اذا قال للہ، ایسے ہی جب کہا للہ لا افعل کذا، تو لام جارہ بھی کس لیے آتا ہے؟ اگرچہ لام کا اور بھی استعمال ہے لیکن اس کا ایک معنی، کہتے ہیں فی المختار، مذہب مختارات میں لام کے ذریعے بھی قسم ہو جائے گی. لأن الباء تبدل بها یا تبدل بها، اس لیے کہ با لام کے بدلے میں واقع ہوتا ہے. قال تعالی آمنتم لہو، اے آمنتم بہی، آمنتم لہو بمانا آمنتم بہی. وقال ابو حنیفہ اذا قال، ایسے امام اعظم نے فرمایا جب کسی نے کہا وحق اللہ، کیا کہا؟ اللہ کے حق کی قسم، اللہ کے، تو حق 2 معنی میں کہتے ہیں فلیس بحالف، تو وہ قسم کھانے والا. وہو قول محمد، اور یہی کن کا قول ہے؟ وإحدى الروایتین نبی یوسف، اور امام ابو یوسف کی 2 روایتوں میں سے ایک، تو گویا کہ تینوں امام کا ایک اعتبار سے قول ہے. لیکن وعنہ روایت اخرى، امام ابو یوسف کی 2 روایت میں سے ایک روایت یہ ہے انہ یکون یمینا، کہ وحق اللہ عربی زبان میں کہنا اللہ کے حق کی قسم، اللہ کے حق کی قسم، تو مانا ہوگا اللہ کے حق ہونے کی قسم، اللہ کے، اور اللہ کا حق ہونا اللہ کی صفت ہے. اس اعتبار سے امام ابو یوسف نے ایک روایت میں کہا کہ قسم لأن الحق من صفات اللہ تعالی وهو حقیتہ، اس لیے کہ حق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ حق ہونا. فصار کأنہ قال، گویا کہ اس نے یہ کہا واللہ الحق،
واللہ الحق، اللہ کی قسم، حق اللہ کی قسم، والحلف بھی متعارف، اور واللہ الحق کے ذریعے قسم کھانا کیا ہے؟ تو اس جملے کو یعنی وحق اللہ کو امام ابو یوسف کس منزل میں اتارتے ہیں؟ واللہ الحق کی منزل میں۔ وحق اللہ کو اتارتے ہیں واللہ الحق کی منزل میں۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل کیا ہے؟ انہو یراد بہ طاعت اللہ تعالی، حق سے مراد اللہ کی جو حقوق ہے نا اللہ کے، یعنی فرما برداری، جو نماز ہے، روزہ، یہ مراد ہے کہ اس لفظ سے مراد لیا جاتا ہے اللہ کی طاعتیں، اللہ تعالیٰ کی طاعتیں۔ اذ الطاعت حقوقہ، اس لیے کہ طاعتیں، عبادتیں جو ہے اللہ کے کیا ہیں؟ حقوق ہے۔ فیکون حلفا بغیر اللہ، اور عبادات جو ہے نہ تو اللہ کی ذات ہے نہ اللہ کی صفات ہے، تو یہ حلف بغیر اللہ ہو جائے گا۔ ولو قال، اور اگر یوں کہا، والحق، کس کی قسم؟ تو حق جو ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحق، تو اب کہتے ہیں یکون یمینا، یہ کیا ہے؟ ولو قال حقا، اور اگر نصب کے ساتھ کیا کہا؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ منصوب بنظیر خافض کے تحت یہ بھی حرف قسم کو محذوف کر کے قسم کھائی گئی، لا یکون یمینا، یہ یمین، لأن الحق من اسماء اللہ تعالی، اس لیے کہ الحق اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، کیا ہے؟ الحق، معرف الحق۔ والمنکر یراد بہ تحقیق الوعد، اور نکرہ کے طور پر جب لیا جائے تو اس سے کبھی کبھی مراد کیا ہوتا ہے؟ وعدے کی تحقیق، جیسے انا اضربہ حقا، میں اسے تحقیقی طور پر کیا کروں گا؟ ماروں گا، تو نکرہ کے طور پر اس کو لایا جائے تو اس میں تحقیق وعد کا معنی ہوتا ہے۔ ولو قال، اور اگر کسی نے کہا اقسم باللہ، اقسم، یا کہا اقسم باللہ، میں قسم کھاتا ہوں، یا کیا کہا؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ او احلف، میں حلف اٹھاتا ہوں، یا کہا احلف باللہ، میں کس کے حلف اٹھاتا ہوں؟ یا کہا اشہد، او اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، فہو حالف، تو یہ چیز کیا ہے؟ لیکن اردو زبان میں گواہی دیتا ہوں کہا تو حالف، اور قسم کھاتا ہوں تو کیا ہے؟ یہ حالف ہو جائے گا۔ لأن هذه الالفاظ مستعملة في الحلف، اس لیے کہ عربی زبان میں یہ الفاظ کس میں مستعمل ہے؟ وهذه الصيغة للحال حقیقتاً، اور یہ صیغہ، اب یہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ فعل مضارع اصل میں موضوع ہے حال کے لیے، اور مجازاً کس میں استعمال ہوتا ہے؟ استقبال کے معنی میں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں موضوع استقبال کے لیے، مجازاً کس میں استعمال ہوتا ہے؟ حال میں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں زمانے کے لیے فعل مضارع مشترک ہے، قرینہ جیسا ہوگا ویسا زمانے کا تعین ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ حال کے لیے حقیقت ہے اور استقبال کے لیے مجازن ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً، اور یہ الفاظ حال کے لیے کیسے ہیں؟ حقیقی ہے۔ وَتُسْتَعْمَلُ لِلْاِسْتِقْبَالِ، اور استقبال میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے للقرینہ، کس کی وجہ سے؟ فَيُجْعَلُ حَالِفًا فِي الْحَالِ، تو اگرچہ صیغہ مستقبل کا لیکن فی الحال بندہ کیا ہو جائے گا؟ حالف ہو جائے گا۔ وَالشَّهَادَةُ یمین، اور شہادہ بھی عربی زبان میں کیا ہے؟ یمین ہے۔ دلیل قال اللہ تعالیٰ، اللہ کا یہ فرمان، قالوا، منافقین نے کہا، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، بمعنی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ ضرور رسول ہیں۔ ثم قال اتخذوا ایمانہم جنہ، یعنی یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً، ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی مومنین کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور مومنین میں گھس کر کے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو ڈھال بنا کے رکھا ہے؟ قسموں کو۔ اور وہ قسم کیا ہے؟ پہلے یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کے گواہی دینے کو، نشہد انک لرسول اللہ کو، آگے کیا فرمایا گیا قرآن پاک میں؟ ایمان فرمایا گیا۔ اس کا مطلب شہادت کیا ہے؟ قسم کے لیے ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ والحلف باللہ هو المعہود المشروع، اور اللہ کی قسم کھانا، حلف اٹھانا، یہ معہود بھی ہے، مشہور بھی ہے اور مشروع بھی ہے۔ وبغیرہ محظور، اور اس کے علاوہ پر ممنوع ہے۔ فصرف الیہ، یعنی جہاں مطلقاً اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، تو آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ اس نے تو اللہ کا نام لیا، تو جواب یہ دیا کہ قسم اصل میں مشروع ہے کس کے نام پر؟ اور اس نے مطلقاً نام ذکر نہیں کیا، تو اس قسم کو پھیرا جائے گا کدھر؟ اللہ کے نام کی طرف پھیر دیا۔ فصرف الیہ، تو اسی طرف پھیر دیا جائے گا۔
ولہذا قیل اس لیے کہا گیا لا یحتاج الی النیہ نیت کی ضرورت وقیل لا بد من اور کہا گیا کہ اس طرح مطلقاً کہے میں قسم کھاتا ہوں تو پوچھا جائے گا کس کی قسم ماں کی قسم کہ اللہ کی قسم مطلقاً کہے تو کیا کیا جائے گا پوچھا جائے گا لاحتمال العدتی والیمین بغیر اللہ وعدے کے احتمال عدتی ہونا چاہیے عدتی ہے نا لاحتمال العدتی والیمین بغیر اللہ کیوں اس میں دو معنی کا احتمال ہے ہو سکتا ہے قسم کھاتا ہوں بمعنی وعدہ کرتا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یا قسم کھاتا ہوں بمعنی وہی یمین حلف لیتا دونوں معنی ہو سکتا ہے ولو قال بالفارسی یا اور اگر کسی نے فارسی میں کہا سوگند می خورم بخدائے یکون یمینا میں اللہ کی کیا کھاتا ہوں وہی ترجمہ ہوگا سوگند یعنی قسم می خورم میں کھاتا ہوں بخدائے خدا کی یعنی کچھ اس زمانے میں جو عربیوں میں بھی کچھ فارسی الفاظ داخل ہو گئے تھے تو اگر کسی نے یہ کہا سوگند می خورم بخدائے یکون یمینا تو کیا ہوگا وہ یہ قسم ہے لأنہ للحال اس لیے کہ می خورم کس لیے ہے می خورد می خورند می خوری می خوریم می خورم ولو قال سوگند خورم می کو حذف کر کے کیا کہا تو خورم جو ہے فعل مضارع ہے کیا ہے فعل مضارع قیل لا یکون یمینا تو کہا گیا کہ فارسی اعتبار سے اس کو یمین نہیں کہا جائے گا ولو قال بالفارسی سوگند خورم بطلاق زرم لا یکون یمینا لعدم التعارف عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں فارسی زبان میں اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اپنی بیوی کے طلاق پر تو یہ لا یکون یمینا یمین نہیں ہوگا لعدم التعارف کیونکہ فارسی لوگ بیوی کے طلاق کی قسم نہیں کھاتے ہیں قالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب قدوری کہتے ہیں وَقَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ اللہ کے عمر کی قسم اللہ کے ایم کی قسم ایم بمعنی ایمن جمع یمین کہتے ہیں کہ لِأَنَّ عَمْرُ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ اس لیے کہ اللہ کے امر سے مراد کیا ہے اللہ کی بقا اللہ کی کا باقی رہنا اور ایم اللہ اس کا معنی ایمن اللہ کی قسم وَهُوَ جمع یمین وقیل معناه واللہ اور ایک روایت میں کہا گیا کہ ایم اللہ کا معنی کیا ہے بولو بھائی واللہ وَأَيْمُ صِلَةٌ كَالْوَاوْ اور ایم جو ہے واو کے بدلے میں ہے ایم کس کی طرح ہے واو کے بدلے میں تو ایم اللہ بمعنی کیا ہو جائے گا واللہ اس طرح سے قسم ہے والحلف باللفظین متعارف اور دونوں لفظوں سے یعنی العمر اللہ ایم اللہ یہ دونوں لفظ عربی زبان میں قسم کیا ہے متعارف ہے صلو علی الحبیب